رات کا 1 بج رہا تھا جب میرے گھر کا دروازہ بجا تھا۔ میں اکیلی رہتی تھی۔ میرا کام میت کو غسل دینا تھا، لیکن اس کے علاوہ میں بچیوں کو کلام پاک بھی پڑھاتی تھی۔ محلے والے میری بہت عزت کرتے تھے، مجھے آپا آپا کہتے تھے۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میری پاکیزگی اور جھکی نگاہوں کو دیکھ کر محلے والے اپنی بچیوں کو میرے پاس کلام پاک پڑھانے بھیج دیتے اور ہدیہ دینے کی بجائے میرے گھر راشن ڈال دیتے تو کبھی ضرورت کی چیزیں مجھے دے جاتے۔ خواتین اکثر پکا ہوا کھانا بھی مجھے بھجوا دیتیں۔ محلے میں کوئی بھی عورت اگر فوت ہو جاتی تو مجھے ہی میت کے غسل کے لیے بلایا جاتا، لیکن رات کے 9 بجے کے بعد میرے گھر کبھی کوئی نہ آیا تھا۔ سبھی جانتے تھے کہ میں اکیلی عورت ہی ہوتی ہوں، اس لیے میں خود بھی یہ کہہ دیتی کہ 9 بجے کے بعد میرا دروازہ کوئی نہ بجائے، لیکن یہ نہ جانے کون تھا جو مسلسل میرا دروازہ زور سے بجائے جا رہا تھا۔ پہلے تو میں نظر انداز کرتی رہی کہ جو کوئی بھی ہوگا دروازہ نہ کھلنے پر واپس چلا جائے گا، لیکن وہ شخص مسلسل 10 منٹ تک جب دروازہ ہی بجاتا رہا تو مجبوراً مجھے ہی اٹھنا پڑا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے شخص کو دیکھ کر میں حیران سی رہ گئی تھی۔ وہ تو ایک پاگل اور دیوانہ سا لڑکا تھا جو دن بھر محلے کی گلیوں میں گھومتا نظر آتا تھا۔ ننگے پاؤں وہ سخت دھوپ میں پھرتا رہتا۔ اکثر میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر مجھ سے کہتا، آپا بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ وہ 17 سالہ لڑکا بڑا معصوم سا چہرہ بنا کر کہتا تھا۔ میں اسے کھانا دے دیتی۔ وہ خوشی کے مارے ناچنے لگتا کہ آپا نے مجھے کھانا کھلایا ہے۔ اکثر وہ اپنے آپ سے خود کلامی کرتا رہتا، لیکن جیسے ہی شام ہوتی وہ محلے سے ایسا غائب ہوتا کہ پورے محلے میں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا تھا۔ میں نے اسے ناگواری سے دیکھا کہ وہ اس وقت میرے گھر پر کیا کر رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو وہ رو رہا تھا، بار بار اپنے آنسو اپنے ہاتھوں کی پشت سے صاف کر رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا کہ آپا میری اماں مر گئی ہے، میرے ساتھ چل کر اسے غسل دے دو۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ میں نے افسردگی سے کہا کہ مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن میں اس وقت تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ تمہیں وقت کا اندازہ نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ 9 بجے کے بعد میں باہر نہیں نکلتی، کل صبح آنا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، صبح نہیں آ سکتا، میرے ساتھ ابھی چلو اور میری ماں کو غسل دے دو، مجھے اسے آج رات ہی دفنانا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس وقت کسی کے ساتھ کہیں نہیں جاتی، صبح آ جانا، میں تمہاری والدہ کو غسل دے دوں گی۔ لیکن اس پاگل نے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے غصے سے اسے گھورا اور اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا لیا۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، اب نکلو یہاں سے۔ لیکن وہ میری منت سماجت پر اتر آیا۔ میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ میرا دروازہ پیٹ پیٹ کر چلا گیا۔ اگلے روز مجھے پورا دن اس کا انتظار رہا کہ وہ دن کے وقت آئے گا تو میں اس کی والدہ کا غسل دے دوں گی، لیکن وہ نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ اس نے کسی اور سے غسل کروا لیا ہوگا۔ میں اپنے کاموں میں لگ گئی، مگر رات کو پھر میرا دروازہ پھر سے 1 بجے ہی دھڑدھڑایا۔ جب میں نے پوچھا کہ کون ہے تو وہ پاگل کھڑا تھا، کہنے لگا کہ میرے ساتھ چلو، میری اماں کو غسل دے دو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، تم نے اب تک اپنی ماں کو دفنایا نہیں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ پہلے سے ہی پاگل تھا، میں اسے مزید کیا کہتی۔ میں نے کہا، تم دن میں کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگا، ماں نے کہا تھا مجھے رات کے اندھیرے میں ہی دفنانا، اب میرے ساتھ چلو آپا۔ مجھے اب اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا کہ تمہیں ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ دن کے وقت آؤ، میں اس وقت تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ لڑکا ڈھیٹ بن کر وہیں کھڑا رہا، پھر کہنے لگا کہ آپا جی خدا را میرے ساتھ چلو۔ اس بار مجھے اس لڑکے پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ دے مارا اور کہا، آئندہ اگر میرے گھر آئے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی اور محلے والوں سے کہہ کر تمہیں مار پڑواؤں گی۔ میری بات سن کر وہ روتا ہوا وہ میرے گھر سے پلٹ گیا۔ 2-4 قدم چل کر اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا، میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ آپ سے ہی غسل کرواؤں۔ میری ماں کی میت کل سے یوں ہی پڑی ہے، لیکن میں تب تک اپنی ماں کو نہیں دفناؤں گا جب تک کہ آپ اسے غسل نہ دے دیں، کیونکہ یہ اس کی وصیت تھی۔ مجھے اس لڑکے کی بات بہت عجیب سی لگی۔ میں اس پاگل کو نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، پھر اس کی والدہ۔ مجھے تو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اس کی کوئی ماں بھی ہے، کیونکہ وہ پاگل لڑکا پورا دن گلیوں میں ہی گھومتا رہتا تھا۔ میرا اس کی ماں کے ساتھ ایسا بھی کیا تعلق ہو سکتا تھا کہ وہ ایسی وصیت کرے؟
میں نے گھر کا دروازہ بند کیا اور جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ میرا دل و دماغ اب اس عورت کی طرف مبذول ہو چکا تھا۔ وہ عورت کون تھی جس نے مجھ سے غسل کروانے کی وصیت کی تھی؟ محلے کی سب عورتوں کو میں جانتی تھی، وہ پاگل ہمارے محلے کا نہ تھا۔ میں جتنا اس عورت کے بارے میں سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھ رہی تھی۔ صبح میں جب سے اٹھی تھی میرے اندر ایک بے چینی سی لگی ہوئی تھی کہ وہ عورت کون تھی اور مجھے سے ہی کیوں غسل کروانا چاہتی تھی۔ یہ جاننے کا تجسس مجھے ہونے لگا تھا کہ اگر وہ میری کچھ بھی نہیں لگتی پھر بھی ایک عورت کی میت صرف میری وجہ سے رکھی رہے، مجھے یہ بات گوارا نہ تھی۔ میں دن بھر کئی بار دروازے سے باہر جھانک کر دیکھتی رہی کہ مجھے وہ پاگل لڑکا نظر آ جائے تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں اور اس میت کو غسل دے دوں، لیکن وہ لڑکا مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے محلے کے بچوں سے بھی پوچھا کہ اس پاگل کو کہیں دیکھا، لیکن سبھی انکار کرنے لگے۔ نہ جانے کیوں لیکن رات تک میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ آج میں یہ سوچ چکی تھی کہ اگر وہ پاگل آیا تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ 17 سالہ لڑکا تو تھا، میری عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ میں نے اپنی گزشتہ زندگی بڑی تکلیفوں میں گزاری تھی۔ ایک ماں کیا ہوتی ہے اور ماں کی بات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں اس پاگل لڑکے کا دکھ سمجھ سکتی تھی کیونکہ میں نے بھی کم عمری میں یہ غم جھیلا تھا۔ میں 7 سال کی تھی جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے 7 سال کی عمر میں یہ غم سہا تھا، اس لیے ماں کیا ہوتی ہے اور اس کی بات کی اہمیت کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ اگلے روز بھی مجھے وہ پاگل نظر نہ آیا۔ میں برقع نقاب کیے آج خود ہی باہر نکل گئی۔ لوگوں سے پوچھتے پوچھاتے میں اس پاگل کے گھر تک پہنچ ہی گئی تھی۔ وہ ہمارے علاقے سے کافی دور تھا، ایک پسماندہ سا علاقہ تھا اور ایک بوسیدہ سا گھر جہاں وہ پاگل لڑکا اپنی بوڑھی بیمار ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس لڑکے نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ہوں آپا۔ میری آواز سنتے ہی اس لڑکے نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھیں رونے کی باعث سوجی ہوئی تھیں، ابھی بھی وہ رو رہا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر مجھے اندر آنے کے لیے جگہ دی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی ایک ناگوار سی بو سی میرا جی متلایا تھا، اتنا کہ میرا وہاں کھڑا ہونا محال سا ہونے لگا۔ میں نے کہا تم نے اب تک اپنی والدہ کی میت کو سنبھال رکھا ہے؟ وہ بولا کچھ نہیں، بس اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا تم پاگل ہو، ایک ذرا سی بات پر تم اپنی والدہ کی میت کے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا میری ماں نے مجھ سے کہا کہ میرا غسل سمیہ سے ہی کروانا، شاید کہ میری بخشش ہو جائے کیونکہ وہ بہت نیک ہے۔ اس لڑکے کے منہ سے میں اپنا اصل نام سن کر حیران سی ہوئی تھی کیونکہ مجھے میرے محلے میں سب لوگ آپا کے نام سے ہی جانتے تھے، میرا اول نام کسی کو نہیں پتا تھا۔ اب تو اس عورت کو دیکھنے کا تجسس مجھے اور بھی بڑھ گیا تھا۔ پھر وہ عورت مجھے نیک کیوں کہہ رہی تھی؟ شاید اس لڑکے نے اپنی والدہ کے سامنے میری تعریف کی ہوگی۔ میں نے کہا کہ میں خود کو ایسا نہیں سمجھتی، میں تو بہت گناہگار ہوں۔ جو عزت تمہیں میرے محلے میں نظر آتی ہے وہ میرے رب کی عنایت ہے۔ تم نے اپنی ماں کو میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی ہوگی۔ میری بات پر وہ ذرا سا مسکرایا، بولا کچھ نہیں۔ میں نے کہا میت کہاں ہے؟ اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے پانی گرم کر کے دے دے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی ناک پر رومال باندھ لیا کیونکہ 3 دن پرانی میت کو غسل دینا میرے لیے بھی صبر آزما عمل تھا۔ میں جب اس کمرے میں گئی تو ایک عمر رسیدہ عورت کا ہاتھ چارپائی سے نیچے لٹک رہا تھا، بالکل نیلا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا برقع اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور اس عورت کے پاس آ گئی۔ اس کا چہرہ دوپٹے سے چھپا ہوا تھا۔ میں نے اس کے چہرے سے دوپٹہ اتارا، جھریوں سے بھرا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اس عورت کو کہیں دیکھا ہے، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے۔ لیکن وہ چہرہ میرے لیے اجنبی ہرگز نہ تھا۔ میں ابھی سے دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے اسے دیکھا کہاں ہے، کیونکہ میں خود بھی 40 سے زائد عمر کی ہو چکی تھی، اس لیے بہت غور کرنے پر بھی مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ ابھی میں اسی الجھن سے نہیں نکلی تھی، کمرے کے دروازے پر دستک سی ہونے لگی۔ میں دروازے کے پاس آ گئی تو وہ لڑکا گرم پانی کی بالٹی رکھ کر پلٹ گیا۔ آج تو وہ بھی مجھے کہیں سے پاگل نہیں لگ رہا تھا، یا شاید اپنی والدہ کی وجہ سے اداس ہو گیا تھا۔ میں نے اس عورت کو جب تک غسل دیا میں اس کے چہرے کو ہی دیکھتی رہی۔ ذہن پر بہت زور دینے پر بھی مجھے وہ یاد نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے کفن پہنایا، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کر دی۔ جب تک میں غسل اور کفن سے فارغ ہوئی
وہ لڑکا چند مردوں کو لے آیا جو اس میت کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے بھی اپنا برقع پہنا اور اس لڑکے کا انتظار کرنے لگی کہ وہ واپس آئے تو میں اپنے گھر جاؤں۔ مغرب ہو چکی تھی، اندھیرا بھی چھانے لگا تھا۔ میں کبھی بھی اتنی دیر گھر سے باہر نہیں رہی تھی۔ جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا، وہ لڑکا جب واپس آیا تو میں نے اس سے جانے کی اجازت مانگی تو وہ کہنے لگا، اپنا حق تو لے جائیں آپا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اجرت کی بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا رہنے دو، اس کا اجر مجھے میرا رب دے گا، تم کون سا کچھ کماتے ہو، پاگل جھلے سے ہو۔ میں یہ کہہ کر جانے لگی تو اس نے میرا راستہ روک لیا۔ کہنے لگا، میری ماں نے آپ کی ایک امانت مجھے دی تھی، وہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ مجھے اس کی بات بڑی عجیب سی لگی تھی۔ مجھے اس عورت کا چہرہ شناسا سا ضرور لگا تھا لیکن میں اسے جانتی نہیں تھی۔ شاید بعض لوگوں کے چہرے ہوتے ہی ایسے ہیں کہ جانے پہچانے سے لگتے ہیں لیکن ہمارے لگتے کچھ نہیں ہیں۔ اس کا چہرہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ لڑکا ایک کمرے میں چلا گیا۔ اس کی کچھ دیر بعد باہر آیا اور ایک ایسی چیز میرے ہاتھ میں رکھی جسے دیکھ کر میں چکرا کر رہ گئی۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں نے اس عورت کو دیکھا کہاں تھا، وہ کون تھی، سب کچھ میرے ذہن کے پردے پر صاف تھا۔ میں نے وہ چیز زمین پر پھینک دی اور ایک نظر اس لڑکے کو دیکھنے لگی جو اب ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ مجھ پر تو بدحواسی سی چھانے لگی تھی۔ وہاں سے باہر نکل گئی۔ میرا تنفس بہت بری طرح سے چل رہا تھا۔ میں تیزی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ میں جس قدر تیز چل سکتی تھی چل رہی تھی۔ میرے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ گھر پہنچتے پہنچتے میرا پورا نقاب آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس کے غسل کے لیے جا رہی ہوں۔ اگر جان جاتی تو کبھی بھی وہاں نہ جاتی۔ گھر کے اندر داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنی گزشتہ سہی جانے والی ہر اذیت یاد آنے لگی تھی۔ میں 7 سال کی تھی، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ماں باپ میں بہت محبت تھی اور وہ مجھے بھی بے تحاشا چاہتے تھے۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کہ اچانک سے میرے ابا کا رویہ بدلنے لگا۔ اب وہ گھر دیر سے آنے لگے تھے۔ جب بھی آتے نشے سے چور ہوتے۔ اماں انہیں بہت سمجھاتی کہ آپ کیوں یہ حرام چیز پینے لگے ہیں، کیونکہ میری والدہ حافظ قرآن تھیں۔ میں نے بہت کم عمری میں انہی سے کلام پاک پڑھنا سیکھا تھا، لیکن نہ جانے کیسے میرے والد کو شراب کی لت لگ گئی تھی۔ ایک بار جب وہ گھر آئے تو گانا گنگنا رہے تھے، نشے سے جھوم رہے تھے۔ میری والدہ رو رو کر ان کی منت کرنے لگی کہ وہ جہاں جانے لگے ہیں وہ جانا چھوڑ دیں، لیکن میرے والد نے تو وہ کام کیا کہ ہم ماں بیٹی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ایک طوائف سے شادی کر لی اور اسے گھر بھی لے کر آ گئے۔ وہ رات ہمارے لیے قیامت کی رات تھی۔ میری والدہ بے تحاشا روئے جا رہی تھیں کہ ابا نے یہ کیا کر لیا۔ ابا کہنے لگے انہیں بیٹا چاہیے اور میری ماں مزید اولاد انہیں نہیں دے سکتی۔ میری والدہ چپ سی ہو گئی تھیں۔ میری سوتیلی ماں کا پہننا، اوڑھنا اور انداز ایسے تھے کہ لوگوں نے اپنی بچیوں کو کلام پاک پڑھانے ہمارے گھر بھیجنا چھوڑ دیا۔ وہ عورت اب ہم ماں بیٹی پر حکم چلانے لگی تھی۔ ہر وقت ٹیپ ریکارڈر پر پاکستانی انڈین گانے لگائے سنتی رہتی۔ جہاں ہمارے گھر میں پہلے کلام پاک کی تلاوت گونجتی تھی، اب گانوں کی بے ہنگم آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ میری والدہ اگر میرے ابا سے یہ سب کہتی تو بجائے کہ ابا اس عورت کو اس کام سے روکتے، میری اماں پر ہی چیخنے چلانے لگتے۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، ایک لڑکی بھی تھی، اس لیے اپنی نئی اماں کے میک اپ کو دیکھ کر میں بھی ویسے ہی تیار ہونے لگی تو وہ خوش ہو جاتی، مجھ سے کہتی میں تجھے بھی اپنی جیسی بنا لوں گی۔ میں اس وقت ناسمجھ تھی اس لیے خوش ہو جاتی، لیکن جب میری ماں نے مجھے میری سوتیلی ماں کے ساتھ ناچتے دیکھا تو مجھے تھپڑ مار دیا اور میری سوتیلی ماں سے جھگڑنے لگیں کہ خبردار جو میری بیٹی کو یہ سب سکھایا تو۔ میری والدہ اور سوتیلی ماں کے بیچ جھگڑے ہونے لگے تھے۔ میرے والد صرف سوتیلی ماں کا ہی ساتھ دیتے تھے۔ ایک بار میری سوتیلی ماں نے میری والدہ کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ میری ماں نے جیسے ہی کھانا کھایا کچھ دیر بعد ہی اس کی حالت بگڑنے لگی۔ میں اپنی سوتیلی ماں کو چوہا مار دوا ڈالتے دیکھ چکی تھی، پھر اپنی ماں کو جب تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھا تو میں بے تحاشا رونے لگی۔ اس دن میں نے اپنی سوتیلی ماں کا اصل روپ دیکھا تھا۔ وہ میری ماں کو تڑپتے دیکھ کر ان پر ہنس رہی تھیں، کہکے لگا رہی تھیں۔ مجھے پہلی بار اپنی سوتیلی ماں سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ میں بار بار اپنی تڑپتی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی، پوچھنے لگی کہ امی آپ کو کیا ہوا ہے، لیکن میرے سامنے ہی ان کی رنگت بدلنے لگی تھی، وہ نیلی سی ہونے لگی تھیں۔ ان کا تڑپتا وجود اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور میرا یہ حال تھا کہ لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔
میں اپنی ماں کے بغیر کیسے جی سکتی تھی؟ میری ماں نے بس آخری الفاظ مجھ سے یہ کہے تھے کہ سمیہ، اللہ کی ڈوری کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ میں اس وقت اس بات کو سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن میری ماں کے الفاظ جیسے میرے دل پر چھپ گئے تھے۔ میری والدہ کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، لیکن ان کی زبان پر کلمے کا ورد تھا۔ وہ میرے سامنے ہی مر چکی تھیں۔ میں بہت روئی تھی۔ جب ابا گھر آئے تو میں نے انہیں بتایا بھی کہ نئی ماں نے چوہے مار دوا اماں کی پلیٹ میں ڈالی تھی، پھر اماں مر گئیں۔ لیکن میرے والد نے میری آواز دبا دی، کہنے لگے تم چپ رہو۔ اپنے باپ کا یہ روپ دیکھ کر میں تو واقعی چپ سی ہو گئی تھی۔ 7 سال کی عمر میں جان گئی تھی کہ میری سوتیلی ماں اچھی عورت نہیں ہے۔ میں نے نماز اور کلام پاک کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ہر وقت اپنی ماں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ میری سوتیلی ماں مجھ سے سارے گھر کے کام کروانے لگی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میں 16 سال کی ہوئی تو میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہیں رقص سکھاؤں گی، پھر تم مردوں کے سامنے ناچنا اور میں ڈھیر سارے پیسے کماؤں گی۔ میں نے اس کام سے انکار کر دیا اور ابا کو بھی بتا دیا۔ اس بار ابا نے میری سوتیلی ماں کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ کہنے لگے خبردار جو میری بیٹی کے بارے میں ایسا سوچا بھی تو میں تمہیں وہیں چھوڑاؤں گا جہاں سے لایا تھا۔ وہ کہنے لگی اگر میں بری تھی تو کیوں آئے تھے میرے پاس؟ میرے باپ نے کہا مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ میں تمہیں گندی نالی سے نکال کر ایک پاکیزہ ماحول اس لیے لایا تھا کہ تم میری بیٹی کو گندا کرو۔ میں نے تمہیں پاکیزہ زندگی دی ہے، لیکن اگر تم نے میری بیٹی پر غلط نگاہ بھی ڈالی تو اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا دبا دوں گا۔ میری سوتیلی ماں نے اس کے بعد مجھ سے کچھ نہ کہا۔ میرے والد کا کام ایسا تھا کہ اپنا مال بیچنے کے لیے وہ چند دن کے لیے دوسرے شہر ضرور جاتے تھے۔ جیسے ہی ابا دوسرے شہر گئے میری ماں کے تیور ہی بدل گئے تھے۔ کہنے لگی بڑی اکڑ ہے تیرے باپ میں کہ مجھے گند سے اٹھا کر لایا ہے، اب دیکھ میں تجھے کیسے گند میں بھیجتی ہوں۔ میری سوتیلی ماں نے ایک فقیر کو گھر بلوا لیا اور ایک عیاش رئیس کو بھی بلوا لیا۔ مجھ سے کہنے لگی تیرے پاس بس 2 راستے ہیں، یا تو اس فقیر سے نکاح کر لے یا پھر آج کی رات میں تجھے اس رئیس کے حوالے کر دوں گی۔ تیرا باپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اس وقت بے بس سی تھی، لیکن حرام کاری نہیں کر سکتی تھی، اس لیے فقیر سے نکاح کر کے اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ فقیر مجھ سے 20 سال بڑا تھا، ایک بوسیدہ سے ایک کمرے کے مکان میں رہتا تھا۔ میں نے اپنے رب سے لو لگا لی تھی۔ میں ہر وقت نماز اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہنے لگی۔ ایک دن وہ فقیر مجھے کہتا کہ آج تو بھی میرے ساتھ بھیک مانگنے جائے گی۔ میں نے اسے انکار نہیں کیا اور پرانے کپڑے پہن کر تیار ہو گئی۔ ایک چادر سے خود کو اچھی طرح سے لپیٹ لیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ بھیک دینے والے اس قدر گندی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میں ایک دن میں ہی خود پر اٹھتی نظروں سے گھبرا کر رہ گئی تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو انکار کر دیا۔ وہ مجھ پر چلانے لگا کہ بھیک نہیں مانگے گی تو پھر کیا کرے گی؟ میں نے کہا کلام پاک پڑھاؤں گی اور لوگ مجھے ہدیہ دیں گے۔ وہ کہنے لگا لوگ دیتے ہی کیا ہیں؟ لیکن میں نے اس کی بات کو انسنا کر دیا اور کلام پاک پڑھانے لگی۔ لوگ مجھے ہدیہ بھی دینے لگے۔ میری لگن سچی تھی۔ ایک بار ہمارے محلے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت کوئی بھی عورت ایسی نہیں مل رہی تھی کہ غسل کرتی، اس لیے میں نے غسل کرنے کی حامی بھر لی۔ اس عورت کے بچے بہت امیر تھے، انہوں نے مجھے غسل کے بہت اچھے پیسے دے دیے۔ میرا شوہر بھی خوش ہو گیا۔ میں جب بھی کلام پاک پڑھتی تو میرے آنسو بہنے لگتے، سننے والے پر رکت سی طاری ہونے لگتی۔ اسی کا اثر تھا کہ اللہ نے میرے شوہر کا دل بدل دیا تھا۔ اس نے فقیری چھوڑ دی، مجھ سے نماز پڑھنا سیکھی، کلام پاک سیکھا اور مزدوری کرنے لگا۔ میرے پاس لڑکیوں کا رش پڑنے لگا تھا۔ میں نے اپنے رب کی رسی کو نہیں چھوڑا تھا اور اس کی خیر و برکت تھی کہ اللہ نے مجھے عزت دار بنا دیا تھا۔ لوگ میری عزت اور احترام کرنے لگے تھے۔ میرے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت تھی سوائے اولاد کی۔ میرے شوہر کا بھی چند سال پہلے ہی انتقال ہوا تھا، لیکن پڑوسیوں نے میری کفالت کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ میں نے ہزاروں لڑکیوں کو دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا تھا۔ میں اپنے مین گیٹ پر کھڑی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جس عورت کا میں غسل کر کے آئی تھی وہ میری سوتیلی ماں تھی اور پاگل لڑکا میرا سوتیلا بھائی تھا، اور جو چیز اس نے مجھے دی تھی وہ میرے گھر کے کاغذات، جنہیں دیکھ کر مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پاگل خود بوسیدہ گھر میں رہتے ہوئے مجھے میرے ابا کے گھر کے کاغذ کیوں دے رہا تھا، جس کی مالیت اس وقت کروڑوں روپے میں تھی۔ اگلے روز جب میرے گھر کا دروازہ کھٹکا تو میں سمجھ گئی کہ وہی لڑکا ہوگا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ کہنے لگا آپا میں تمہارا سگا بھائی ہوں
اور ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ خدا را دروازہ کھولو، میں نے بڑی مشکل سے تمہیں ڈھونڈا ہے۔ ابا نے امانت دی تھی، وہ تو اپنے پاس رکھ لو۔ ابا کا نام سن کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ آنسو اس کے بھی بہہ رہے تھے اور میرے بھی۔ میں نے فوراً سے نظریں جھکا لیں۔ میرا اس کا خون کا رشتہ تھا، اس لیے دل کا بے اختیار ہونا لازمی سی بات تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا، ابا کیسے ہیں؟ کہنے لگا، چند سال پہلے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ سن کر میرے آنسوں میں روانی آئی تھی۔ اس نے مجھے وہ گھر کے کاغذات دے دیے۔ میں نے کہا، تم پاگل نہیں ہو؟ میری بات پر کہنے لگا، نہیں، بس آپ سے یوں ملنے آتا تو آپ مجھ سے ملنے سے انکار کر دیتیں، میری ماں کو غسل بھی نہ دیتیں۔ میری ماں نے اپنے کیے کی بہت بری سزا پائی ہے۔ وہ 10 سال سے کوڑ کی مریضہ تھیں۔ پل پل تڑپ کر اس نے یہ 10 سال گزارے ہیں۔ مجھ سے کہتی تھی کہ میں نے سمیہ کی ماں کو زہر دیا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ میرے سامنے تڑپتی رہی اور میں اس وقت اس پر ہنستی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ دنیا میں ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جس اذیت کو سمیہ کی ماں نے آدھا گھنٹہ سہا ہے، میں پچھلے 10 سال سے سہ رہی ہوں۔ روز اپنی موت کی دعائیں کرتی ہوں، لیکن مجھے موت بھی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ کہنے لگا، ہو سکے تو میری ماں کو دل سے معاف کر دینا آپا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ میرا دل یک بارگی سے تڑپا تھا۔ میں نے کہا، سنو۔ میری پکار پر اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ میں نے کہا، تم میرے بھائی ہو، میرے ساتھ ہی رہ لو، میں اس گھر کا کیا کروں گی؟ میری بات سن کر وہ میرے پاس آ گیا، میرے ساتھ لگ کر رونے لگا۔ کہنے لگا، آپا، میرے کان یہی سننے کے لیے ترس رہے تھے۔ وہ میرے ساتھ رہنے لگا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ حافظ قرآن ہے اور اپنی ماں سے بہت مختلف ہے۔ اللہ نے مجھے میرا سگا رشتہ بھی دے دیا تھا۔ میں اس کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔